اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احکام شرعی میں آج ہماری بات ہے، صحیح ہے، کس کے متعلق گفتگو چل رہی ہے؟ وضو کے متعلق۔ اور اس میں ہم نے سب سے پہلے کیا پڑھنے جا رہے ہیں؟ اب افعال وضو کہہ رہے ہیں وضو 6 اعمال کے مجموعے کا نام ہے۔ وضو کتنا ہے؟ کتنے کام ہوتے ہیں وضو میں؟ 6۔ کہ سر کے بالوں کو اگنے کی جگہ سے ٹھڈی تک لمبائی میں اور انگوٹھے اور درمیانی انگلی کے درمیان آ جانے والے چہرے کے حصے کو چوڑائی میں دھونا، اس طرح کی پانی اوپر سے نیچے کی طرف آئے اور الٹا نہ ہو۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے آپ لوگ جب وضو کر رہے ہوں تو وضو میں پانی آپ کو ڈالنا کہاں ہے؟ ایک ہے کہ پانی ہمیں لے کے اور ایسے ڈالنا ہے اوپر کی طرف، اوپر ڈال کے اور ہمیں ایسے لے کر آنا ہے، پھر اس کے بعد اس طرح سے ایسے ایسے یہ ہمیں وضو کرنا ہے۔ کہاں سے لینا ہے ہمیں؟ بالوں کے اگنے کی جگہ سے۔ ایک طریقہ ہے پانی لینے کا، پانی ہم نے لیا، یہاں ڈالا، یہاں ڈال کے اس کو ایسے لے گئے، صحیح ہے۔ اگر ہم ایسے لے جا رہے ہیں تو ہاتھ ہمارا کیسے جا رہا ہے؟ اوپر کی طرف، یہ الٹا قرار پائے گا، اور الٹا قرار پانے کی صورت میں ہمارا وضو صحیح نہیں ہوگا، چونکہ پانی کیسے آنا چاہیے؟ اوپر سے نیچے کی طرف آنا چاہیے۔ اور اس میں عورت و مرد میں کوئی فرق ہے نہیں، یہ آپ کو اس سے پہلک سے ہاتھ پھیریں گے، یہ ناک کا یہ حصہ چونکہ یہاں پانی نہیں پہنچتا، لیکن شکل کیا ہوگی؟ یہ تو چوڑائی میں یہ اور اس کے بیچ جتنا آ جائے، یہ انگوٹھا اور بیچ والی انگلی جتنا آ جائے اتنا کیا ہے؟ واجب۔ باقی کیا ہے؟ ایسے کر لے احتیاط کے طور پر، تاکہ اس کا یقین حاصل ہو جائے کہ کوئی واجب چھوٹا نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ نہیں، یہ دیکھیں، داڑھی اگر گھنی نہیں ہے، کھال نظر آ رہی ہے تو پانی پہنچنا چاہیے، پہنچے گا، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ لیکن جس کی بڑی داڑھی ہے، صحیح، اس کے لیے پانی کھال تک پہنچانا ضروری نہیں ہے، صحیح ہے۔ مثلا بڑی گھنی داڑھی ہے، مثلا سستانی صاحب کی جیسے ہے، خامنئی صاحب کی جیسے ہے، مثلا مثال کے طور پر، صحیح ہے، تو ان کو اب ایسا نہیں کہ ایسے ایسے کر کے پانی پہنچانا ہے، نہیں، بلکہ وہ بس اسی پہ وہ کر دیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ داہنے ہاتھ کو کوہنی سے انگلیوں کے سرے تک اوپر سے نیچے کی طرف دھونا۔ دائنے ہاتھ کیسے دھلیں گے مولانا؟ دائنے ہاتھ کو جب دھلیں گے تو یہ ہماری آستینیں کیا ہونی چاہیے؟ چڑھی ہوئی ہونی چاہیے، صحیح ہے۔ اور یہ آستین چڑھی ہے، ہم نے پانی ڈالیں گے ایسے، دکھ رہا ہے نا؟ پانی ایسے ڈال کے اور اس کو ایسے جھکا کے رکھیں گے اور ایسے لے آئیں گے، پھر اس طرف ڈالیں گے اور اس کو ایسے یہاں پہ تھوڑا سا، تاکہ یہ جو کوہنی کا ہمارا حصہ ہے، یہ جہاں چمڑی مڑی ہوتی ہے، پانی اچھے سے پہنچ جائے۔ کئی بار ڈالیں گے؟ مرد پہلی بار باہر اور دوسری بار اندر، عورت پہلی بار اندر دوسری بار باہر پانی ڈالیں۔ اور نل کھول کے آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہاں ایسے ایسے کرنا باطل، الٹا ہاتھ نہیں چلنا، ہاتھ ہمیں واپس لانا ہے تو اٹھا اٹھا کے لانا ہے، صحیح ہے نا؟ اسی طرح چہرے میں بھی یہ نہیں کرنا ہے، اب ایسے 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 کیا تو اوپر نیچے ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ہمیں باقاعدہ اوپر سے نیچے کی طرف لے کر آنا ہے۔
اب دیکھیں مولانا، بائیں ہاتھ کو اسی طرح سے دھونا، یہ دایاں تو دھلا دھلا، بایاں بھی کیسے دھلا جائے گا؟ جیسے دایاں دھلیں گے اسی طرح سے بایاں۔ سر کے سامنے چوتھائی حصے کا ہاتھوں میں باقی ماندہ وضو کی طرح سے مسا کرنا، اوپر سے نیچے کی طرف۔ کیا مراد ہوتا ہے اس سے مولانا؟ اس سے مراد ہوتا ہے کہ الگ سے ہمیں پانی نہیں لینا ہے، جو ہاتھوں میں تری بچ گئی ہے اسی طرح سے ہمیں سر کے آگے سے، یہاں ہم مسا کریں گے ہمارا مسا نہیں ہوگا، یہ سائیڈوں میں، صحیح ہے، آگے کے چوتھائی، یہ جو آگے کا ایک چوتھائی حصہ ہے، بال اگر آپ کے اتنے بڑے ہیں جو ایک حصے سے دوسرے حصے کی طرف نہیں جاتے، یہ بال ادھر نہیں آتا اور ادھر نہیں آتا، تو آپ بالوں پہ کر سکتے ہیں۔ بہتر ہے، مستحب ہے کہ 3 انگلیاں لیں اور 1 انگلی کے برابر کھینچنا مستحب ہے۔ یہاں نہیں، پیشانی سے ملے گا تو باطل، پیشانی سے نہیں ٹچ کرنا ہے، یہاں نہیں لے جانا ہے، کہاں سے؟ آگے سے، ایسے کھڑی لو، ایسے ایسے ایسے، بس ٹھیک، کافی ہے، ایسے کر دیا، کھڑے میں کر سکتے ہیں، کھڑے بھی کر سکتے ہیں، ایسے، ٹھیک ہے، سر نہیں ہلنا چاہیے۔ یہاں بہت ایسا ہوتا ہے کہ ٹکلا بن جائے، اب لکیا پانی ٹپک کے آگے نیچے تک نہیں، اس کو ٹپکنے اتنا پانی بچتا کہاں ہے کہ آ جائے گا۔ داہنے پیر کی ظاہری حصے کا انگلیوں کے سرے سے ٹخنے تک داہنے ہاتھ سے مسا کرنا، بائیں پیر کا اسی طرح مسا کرنا، صحیح ہے، کہ انسان کہاں تک کرے؟ ٹخنوں تک کرے۔ کیا مطلب ہوتا ہے کہ جب ہم یہ پیر کا مسا کر رہے ہیں مولانا، یہ دکھ رہا ہے، یہ تھوڑا اور اٹھا دیں تو اس میں ہم کیا کریں گے؟ یہاں لیں گے اور یہاں لے کے یہاں تک، یہ جو دکھ رہا ہے، یہ والا حصہ یہاں، ٹھیک ہے، یہاں پہ لائیں گے، یہاں سے یہ دکھ رہا ہے، ہاتھ کہاں تک لائے ہم، یہ مسا کریں گے، اور پورا پھیرنا ضروری نہیں ہے، اس کو ایسے رکھ کے، یہ بھی چلے گا، پورا رکھا اور ہلکا۔ جس شخص کے بعض اعضائے وضو پر پٹی بندھی ہو، اس کا فرض ہے کہ وضو کے وقت پٹی کو ہٹا کر جگہ کو دھوئے یا مسا کرے، اور یہ ممکن نہ ہو تو اس پٹی پر ہاتھ پھیر دے، اتنا ہی کافی ہے، تیمم کی ضرورت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے یہاں ہاتھ پہ کیا بنی ہوئی ہے؟ پٹی بندھی ہوئی ہے، صحیح ہے، یہ ہمارا ہاتھ ہے، یہ پٹی باندھ دی ہم نے۔ اب ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ پٹی کا کھولنا ہمارے لیے ناممکن سی بات ہے کہ ہم کھولیں اور اس کو باندھ لیں۔ ایک ہوتا ہے وہ گرم پٹی، پیلی پیلی اورنج کلر کی، چوٹ ووٹ لگنے پہ باندھی جاتی ہے، تو اس کو تو کھولنے بند کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن پلاسٹر ہے یا باقاعدہ پکی پٹی ہے یا ایسا زخم ہے کہ پانی جائے گا تو کیا کرے گا؟ نقصان پہنچے گا۔ تو ہم کیا کریں گے؟ اگر یہ پٹی پاک ہے تب اسی پہ ہاتھ پھیر دیں گے، اگر یہ پاک نہیں تو اس کے اوپر کچھ رکھ کے صرف کیا کریں گے؟ ہاتھ پھیر دیں گے، اور جو جگہ کھلی ہوئی ہے اس کو کیا کریں گے؟ دھلیں گے۔ زخموں پر پٹی اور عضو پر پٹی وہ بھی ڈریسنگ ہی کے حکم میں ہے، اس کے علاوہ غیر متعلقہ چیزوں کا الگ کرنا بہرحال واجب ہے، جیسے اگر کسی عضو پر تارکول لگ گیا ہو، تارکول جانتے ہیں جس سے سڑک بنتی ہے، تو اس کا چھڑانا کیا ہوگا؟ واجب، تو اسے صاف کرنا ہوگا، اور یہ ممکن نہ ہو تو تیمم کرنا پڑے گا، بشرطے کہ تارکول تیمم کی جگہ پر نہ ہو، ورنہ وضو بھی کرنا ہوگا۔ یعنی پھر اگر یہیں پر پیشانی پہ تارکول لگ گیا ہے تو وہ تو تیمم کی جگہ ہے کہ نہیں ہے، تو ایسے میں تیمم بھی کرے گا اور وضو بھی کرے گا۔ پٹی نہ بندھی ہو تو اطراف کا دھونا واجب ہے، پٹی نہ بندھی ہو تو اطراف کا دھونا واجب ہے، اور خود عضو پر پھیرنا، ہاتھ پھیرنا بھی احتیاطاً مناسب ہے، صحیح ہے۔ کیا مطلب ہوگا مولانا؟ پٹی نہیں بندھی ہے لیکن یہ زخم ہے ہمارا، اب ایسے میں کیا ہے، جو سائڈیں ہیں ان کو دھلیں گے اور اسی کے اوپر اپنا ہاتھ ہلکے ہاتھوں سے پھیر دیں گے، پٹی نہیں ہے
لیکن کھلا ہوا زخم ہے، کیسے زخم صحیح ہونے لگتا ہے؟ تو آدمی کیا کرتا ہے، اسے کھول دیتا ہے. تو ایسے میں صرف ہلکا سا ہاتھ پھیر دیں گے کافی ہوگا ہمارے لیے. یا مثلاً انسان جلا ہوا ہے تو جلے پہ تو پٹی نہیں بنتی نا، آگ میں کوئی جلا ہو تو اس پہ پٹی باندھی جاتی ہے، نہیں اس کو کھلا رکھا جاتا ہے. اب ایسے میں اس کو وضو کرنا ہے، کیسے کرے گا؟ غسل کرنا ہے کیسے کرے گا؟ تو کہا جتنی حصے پہ پانی جا سکتا ہے سائڈوں میں جائے اور اس کے اوپر کیا کرے، ہلکا ہاتھ پھیر دے، بشرطے کہ کوئی نقصان نہ ہو. صحیح ہے. پھر ہے جس شخص کو وضو کرنے کا یقین ہے اور بعد میں حدث صادر ہو جانے کا، یہ ایک حکم ہے مولانا، اس کو سمجھانے کے لیے انشاءاللہ ہم کل اسے بڑھا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ رکتے ہیں. والحمدللہ رب العالمین.